بظاہر دیکھا جائے تو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کی قدغن آئین یا پارلیمنٹ نے نہیں بلکہ عدالت نے لگائی ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اپریل 2018 میں فیصلہ سنایا تھا کہ جہاں نااہلی کی مدت کا تعین نہ ہو وہاں نااہلی تاحیات سمجھی جاتی ہے۔ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے تحریر کردہ فیصلے میں قرار دیا گیا تھا کہ جب تک عدالتی ڈکلریشن برقرار رہے گا 62(1)(f) کے تحت نااہلی برقرار رہے گی، یعنی بادی النظر میں سپریم کورٹ نے از خود یہ گنجائش رکھی تھی کہ اگر عدالت اپنے ڈکلریشن پر نظر ثانی کرے تو نااہلی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ 3 ماہ قبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے کیس میں تحریری حکم دیا تھا کہ اگر عدالت کو لگے کہ اس سے کہیں غلطی ہوئی ہے تو وہ فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے اسی نقطے پر آرٹیکل 62(1)(f) کے کیسز میں فریقین کو ریلیف ملنے کی توقع ہے، جبکہ آج تو چیف جسٹس نے آرٹیکل 62(1)(f) کو ڈریکونین لا قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو نواز شریف اور جہانگیر ترین اس کے اہم بینیفیشری ہوں گے، جبکہ یہ فیصلہ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی ممکنہ نااہلی کے خدشے کے خلاف بھی ایک ڈھال ثابت ہوگا۔ اس اہم معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر قانون جناب فاروق نسیم صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے آرٹیکل 62(1)(f) کو کالا قانون قرار دیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کی قدغن نہ تو آئین نے لگائی نہ پارلیمنٹ نے لگائی، یہ سپریم کورٹ نے کے فیصلے کی وجہ سے لگی ہے۔ تو اب کیا عدالت اس پر نظر ثانی کرے گی یا پارلیمنٹ کو اس پر مزید کوئی قانون سازی کرنی ہوگی؟ میرے خیال میں اس کا صحیح پرسپیکٹو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو یہ فیصلہ ہے، جس فیصلے نے یہ کہا ہے کہ 62(1)(f) میں اگر کوئی آ جاتا ہے، اس کی زد میں کوئی آ جاتا ہے تو 62(1)(f) جو ہے وہ تاحیات پابندی پرسکرائب کرتی ہے۔ یہ ایکچولی بندیال صاحب کا اپنا لکھا ہوا فیصلہ ہے، جو انہوں نے 5 ممبر بینچ میں ایک بینچ بنی تھی جس میں یہ ایشو تھا، اور انہوں نے پھر یہ ڈیسیجن دیا۔ میرا نہیں خیال کہ بندیال صاحب کا یہ کہنے کا میرے خیال میں نہیں کوئی مقصد کہ ہم اس فیصلے کو ریویو کرنے جا رہے ہیں، بلکہ شاید وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ 62(1)(f) خود جو ہے دراصل ایک ڈریکونین لا ہے، اور دراصل پارلیمان کو 2/3 میجورٹی سے اس کو چینج کر دینا چاہیے یا ریپیل کر دینا چاہیے۔ تو جو ساری بحث آج میڈیا نے چلائی ہے وہ میرے خیال میں اس کا ڈائریکشن ود ڈیو ریسپیکٹ درست نہیں ہے، اور صرف اس کا یہ مطلب جو میری دانست میں نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ تو برقرار رہے گا بندیال صاحب کا اپنا، لیکن اگر پارلیمان چاہے تو وہ 2/3 سے اس 62(1)(f) کو ریپیل کر سکتی ہے یا امینڈ کر سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود حوالہ دیا عمر عطا بندیال صاحب کے فیصلے کا، 2018 کا یہ فیصلہ ہے کہ عدالتی ڈکلریشن برقرار رہے گا، تو 62(1)(f) کے تحت نااہلی برقرار رہے گی، یعنی بادی النظر میں سپریم کورٹ نے از خود یہ گنجائش رکھی تھی کہ اگر عدالت اپنے ڈکلریشن پر نظر ثانی کرے تو نااہلی ختم ہو بھی سکتی ہے۔ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل عدالت نے آج کی تاریخ میں کسی ایک ایونٹ پہ ڈکلیریشن دے دیا، اور کل کو عدالت کے سامنے ایسے حقائق رکھے جاتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بنیادی حقائق موجود نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ عدالت نے وہ ڈکلیریشن دیا تھا، یا سبسیکوئنٹ کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس سے بنیادی طور پہ جو وہ ایونٹس تھے واش آف ہو جاتے ہیں، تو اس ایسے ایونٹ کو یا ایسے ٹرانزیکشن کو یا ایسے کیس کو عدالت جو ہے اس کا اپنا ڈکلیریشن ریورس کرنے کا اس کے پاس استحقاق ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے آٹومیٹکلی کہ بندیال صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے جو 2018 کا فیصلہ دیا تھا تو میں اس کو ریویو کرنے جا رہا ہوں۔ نہیں، ایسی میرا خیال میں مجھے تو ایسی بات نہیں لگتی۔ اچھا، یہ بھی فرمائیں کہ اگر عدالت جو ہے وہ اس معاملے پر نظر ثانی کرتی ہے یا پارلیمنٹ اس پر مزید قانون سازی کرتی ہے، تو ماضی میں 62(1)(f) کے تحت
جو فیصلے آئے، مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کی سزا ہے یا جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی، تو ان فیصلوں پر بھی اطلاق ہوگا اب اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے، چاہے وہ عدالت کے ذریعے سے ہو یا وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہو؟ دیکھیے بڑا ہی بہت ہی مسعود آپ کا ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس پہ ایک پوری جورسپروڈنس موجود ہے پاکستان کی، انڈیا کی، انگلینڈ کی، امریکہ کی، کینیڈا کی، اور وہ بنیادی پرنسپل میں آپ کو بتاؤں وہ کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا لیجسلیشن ہوتا ہے جو کہ کسی ججمنٹ کو انویلیڈیٹ کرتا ہے، تو اس لیجسلیشن نے وہ جو بنیادی ڈیفیکٹ پوائنٹ کیا گیا ہے ججمنٹ میں، جب تک اس کو دور نہیں کیا جائے گا تو اس قسم کا لیجسلیشن ویلڈ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ سچویشن اس طرح کی ہے کہ ہر کیس کی صحت الگ ہے، نوعیت الگ ہے، چاہے وہ جہانگیر ترین ہو، نواز شریف صاحب ہوں، یا واڈا صاحب ہوں، یا اور کوئی بھی ہوں۔ میں کسی ایک کیس کی بالکل اتنی سی بھی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل جورسپروڈینشل بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیگل بات کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر تو پارلیمان جو ہے، دیکھیے یہ صرف قانون سازی سے نہیں ہوگا، اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2/3 کا لانا پڑے گا۔ 2/3 کے امینڈمنٹ سے اگر کوئی امینڈمنٹ یا چینج یا ریپیل 62(1)(f) میں ہوتی ہے، تو پھر یہ دوسرا فیصلہ جو تعین کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کو کہ اس امینڈمنٹ کا کس ڈیٹ سے اطلاق ہونا ہے۔ اگر اس امینڈمنٹ کا آج کی ڈیٹوں سے اطلاق ہونا ہے تو پھر اس پہ ایک نئی بحث چھڑتی ہے کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کے کیسوں پر اس قسم کا امینڈمنٹ ریٹرو ایکٹیولی لگے گا یا نہیں لگے گا۔ تو قانون جو بھی بنے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو، تو اس کے اندر بہت احتیاط سے اس کی ڈیٹ ریٹرو ایکٹیویٹی کی ہے، کون سی ڈیٹ ہے، پھر اس میں ایک دوسرا ایشو ہے کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے یا نہیں، یا پروسپیکٹیولی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی دقیق اور مشکل، آپ سمجھیے روزانہ ہم اس قسم کے کیسز جب آتے ہیں ہمارے پاس تو عدالت کو بھی بڑی پرابلم آتی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کب آتی ہے، اس کے اندر کیا لینگویج وہ امپلائی کرتے ہیں پارلیمنٹیرینس، اور کس ڈیٹ سے ایسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو افیکٹو بنایا جائے گا۔ اچھا، اور اگر پارلیمنٹ تاحیات نااہلی کی جگہ ایک مدت کا تعین کر دے تو پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ وہ کر سکتی ہے، نہیں وہ کر سکتی ہے، لیکن اگر تو پروسپیکٹیولی کرنا ہے، یعنی آگے جتنے ایونٹس آنے ہیں اس کے لیے کرنا ہے، وہ تو بآسانی ہوتی ہے۔ کیا ان ٹرانزیکشنز کے لیے کرنا ہے جو کہ آلریڈی ایکٹ کمٹ کیا جا چکا ہے، یا ان چیزوں کے لیے کرنا ہے جن کے لیے ایکچولی سزائیں ہو چکی ہیں یا آرڈر پاس ہو چکا ہے؟ اب جیسے NRO کیس تھا، NRO کیس کیا تھا؟ NRO کیس میں جو پینڈنگ پروسیڈنگز تھیں یا جو ججمنٹ بھی پاس ہو گئے تھے تو اس کو NRO نے ختم کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ یہ سارا پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن آپ یہ نہیں کر سکتے، ریٹرو ایکٹیولی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان تمام فیصلوں کی ہوتے ہوئے یہ ایک بہت مشکل چیز ہے، اس کو بہت دیکھ کے کرنا ہے۔ پہلے انٹینشن پارلیمنٹ کا کیا ہے، وہ انٹینشن سمجھنا چاہیے، 2/3 میجورٹی ہے نہیں ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور تھرڈلی پھر اس ایسی امینڈمنٹ کا جو عبارت بنے، جو اس کا ٹیکسٹ بنے، وہ ایسا ہونا چاہیے جو پھر اس انٹینشن کو پراپرلی ٹرانسلیٹ کرے۔